قبر میں کام آنے والے 7 اعمال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ انسان اپنی تمام زندگی میں نیک اعمال بھی کرتا ہے اور برے اعمال بھی، لیکن کچھ ایسے اعمال بھی انسان اپنی زندگی میں کر جاتا ہے جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ ناظرین، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ایک بندہ جو قبر کے اندھیروں میں منو مٹی کے اندر سویا ہوا ہے اور اس کے وہ نیک اعمال جو اس نے اپنی زندگی میں کیے تھے، اس کا اجر اس کو مل رہا ہے۔ اس سے زیادہ خوش نصیب بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 7 اعمال ہیں جن کا اجر و ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ لہذا ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کے مرنے کے بعد بھی 7 اعمال کا اجر جاری رہتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اعمال کون سے ہیں؟ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی وہ اعمال بڑھ چڑھ کر کے کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 7 اعمال یہ ہیں۔ نمبر 1، کسی کو علم سکھایا ہو۔ ناظرین، علم حاصل کرنے کو ہمارے پیارے مذہب میں بہت اہمیت حاصل ہے، جس کا اندازہ آپ ان حدیثوں سے لگا سکتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ ناظرین، کسی بندے کو علم سکھانا صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ لہذا جب کبھی بھی سیکھنے سکھانے کا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ 2، نہر کھود کر پانی جاری کروایا ہو۔ ناظرین، اس بات سے آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کسی کو پانی پلانا کتنے ثواب کا کام ہے۔ حضرت عثمان غنی خلیفہ سوم کا شمار مکی کے امیر لوگوں میں ہوتا تھا۔ آپ نے اس یہودی سے پانی کا کنواں خرید کر لوگوں میں وقف کر دیا، جس کا پانی وہ یہودی بیچا کرتا تھا۔ ناظرین، پانی دینے والے بنی ناکے بند کرنے والے اور بند کرنے والا کون تھا؟ یزید۔ نمبر 3، پانی کا کنواں بنوایا ہو۔ اس شخص کو بھی مرنے کے بعد قبر میں ثواب ملتا رہتا ہے۔ جس لوگوں نے پانی کا کنواں بنوایا ہو اور پیسہ جمع کرنے سے کوئی خوشی نہیں ملتی بلکہ پریشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ پیسہ چوری ہو گئے تو پھر اگر یہ ہو گیا، اگر وہ ہو گیا، ہزاروں قسم کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ لہذا اگر آپ کو بھی اللہ پاک نے نوازا ہے تو اپنے پیسے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر لگا کر اپنی آخرت سنوارے۔ نمبر 4، درخت لگایا ہوں۔ ناظرین، آج کل کے دور میں جہاں ہر طرف موسمیاتی تبدیلیوں کا شور ہے، اس کا آسان حل ہے کہ انسان درخت لگائے، لیکن ہم لوگ درخت کاٹتے تو ہیں لیکن لگانے کا نام نہیں لیتے۔ درخت لگانے کے کتنے فائدے ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی ہے، یعنی کہ اگر آپ نے درخت لگایا، آپ فوت ہو گئے، وہ درخت بڑا ہوا اور آپ کے پیچھے لوگ اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھ رہے ہیں، اس کا پھل کھا رہے ہیں، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 5، کہیں مسجد بنوائی ہو۔ ناظرین اکرام، مسجد اللہ پاک کا گھر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر یعنی مسجد بنائی تو اللہ پاک اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آپ مسجد بنا کر اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بعد لوگ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے، جنتی بھی عبادت کریں گے، اس میں آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 6، قرآن مجید اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہو، مطلب کہ قرآن شریف خرید کر وقت وقف کر دیا ہو یا کسی کو قرآن پڑھایا ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنے اور سکھانے کے عمل میں صحابہ کرام پیش ہوتے ہیں۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام ان آیت کو زبانی یاد کر لیتے تھے جو وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ لہذا قرآن پاک دوسروں کو لازمی سکھائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ آپ کو ملتا رہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ قرآن مجید دوسروں کو تحفے میں دیتے ہیں۔ یقین کریں اس سے بڑا کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہ شخص اس قرآن مجید کی تلاوت کرے گا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ پاک کی راہ میں لازمی خرچ کیا کریں اور قرآن مجید یہ خرید کر
مسجد میں دیا کریں۔ نمبر 7، اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہو جو اس شخص کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے۔ ناظرین، پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے جو مریں گے تو گناہ گار تھے، لیکن جب قیامت کو اٹھیں گے تو پہاڑ جنتی نیکیاں لے کر اٹھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کس طرح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی اولاد ان کے پیچھے اتنی دعائیں کرے گی کہ انہیں اس دعا کے صدقے اللہ پاک ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ تو ناظرین، یہ تھے وہ 7 اعمال جن کے کرنے والے کو موت کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے نیک کام ہیں جن کا ثواب انسان کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، لیکن اس طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہوتے ہیں جن کا گناہ مرنے کے بعد بھی ملتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان تمام احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔